اور یہ قربانی کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا نا پہلی شب، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے نبی ابراہیم آپ اللہ کے راستے میں کچھ قربان کیجئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹوں کو قربان کر دیا۔ دوسری شب پھر یہی خواب کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم آپ اللہ کے راستے میں کچھ قربان کیجئے، دوسری دن اٹھے 100 اونٹ قربان کیے، تیسرے دن پھر 100 اونٹ قربان کیے۔ پھر اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کا مقام نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں ان چیزوں کو نہ خرچ کر دو جن سے تم کو محبت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ چاہ کیا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، عمر کتنی ہے 9 سال، اور بڑھاپے کی حالت میں جا کے بیٹا ہوا۔ اتنی دعاؤں کے بعد رب ھب لی من الصالحین دعائیں کرتے کرتے ایک بیٹا ہوا، اور ابھی جوانی کی حالت پر ہی پہنچے تھے، ابھی جوان بھی نہیں ہوئے تھے بلکہ جوانی کی حالت پہ پہنچے تھے، اور اللہ نے اتنا بڑا امتحان ڈال دیا۔ اے اللہ کے نبی ابراہیم، اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں سوچا، اپنے بیٹے کو لیا اور اپنی بیوی سے فرمایا ہاجرہ سے کہ میں جا رہا ہوں اس بچے کو لے کر اس کے دوست سے ملانے کے لیے، اور حضرت اسماعیل کا ہاتھ پکڑا اور لے کر چل دیے۔ چلتے چلتے جب منزل مقصود کے قریب ہوئے تو شیطان آیا، اور آنے کے بعد سب سے پہلے آیا حضرت ہاجرہ کے پاس، اور آ کر کہنے لگا بیٹا کہاں گیا ہے؟ کہا کہ وہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ، میرے شوہر کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گئے ہوئے ہیں میرا بیٹا، اور وہ میرے شوہر میرے بیٹے کو اپنے دوست سے ملانے کے لیے لے گئے ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ یہ کسی دوست سے ملانے کے لیے نہیں لے کے گئے، بلکہ وہ تو تمہارے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے لے گئے ہیں، ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ کون باپ ایسا ہوگا جو اپنے بیٹے کو قربان کر دے، اپنے بیٹے کو ذبح کر دے؟ تو شیطان بولنے پر مجبور ہو گیا، کہنے لگا کہ نہیں، وہ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں، اللہ نے کہا ہے اس لیے وہ قربان کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ رونے لگیں اور فرمانے لگیں اے ابراہیم آپ نے ظلم کیا میرے اوپر، مجھے نہیں بتایا، کاش مجھے آپ بتا دیتے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتی، اور جب آپ میرے بیٹے کے گردن پہ چھری پھیرتے تو میں اپنے بیٹے کے پاؤں پکڑ لیتی کہ کہیں یہ پاؤں کو نہ ہلائے، ہاتھوں کو پکڑ لیتی، اور میں اللہ سے دعا کرتی کہ اللہ میرے بیٹے کی قربانی کو قبول فرما لے۔ شیطان کا بس وہاں سے بھی نہیں چلا۔ اس کے بعد وہ شیطان آیا ہے اسماعیل علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا کہاں جا رہے ہو والد کے ساتھ؟ کہا اپنے باپ کے ساتھ جا رہے ہیں، اللہ اپنے دوست سے ملاقات کے لیے ہمارے والد لے کے جا رہے ہیں مجھے۔ کہا کہ بیٹا تمہارے والد تمہیں قربان کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ کون باپ ایسا ہوگا جو بیٹے کو قربان کر دے؟ کہا کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ کا حکم یہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی عمر 9 سال ہے، فرماتے ہیں کہ تو لعین شیطان معلوم ہوتا ہے، میرے پاس ایک ہی جان ہے، میں ایک ہی مرتبہ میں اللہ کے اوپر قربان ہو جاؤں گا۔ اللہ قربانی مانگے تو میری تمنا یہ ہے کہ جتنے میرے جسم میں بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی، اور ایک ایک کر کے اپنے رب کے اوپر قربان کرتا چلا جاتا۔ میں بہت جلدی میں بتا رہا ہوں، وقت بہت کم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جا کے بیٹے کو لٹا دیا اور چھری کو چلانا شروع کر دیا۔ چھری چلائی لیکن چھری نہیں چلی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے، طریقہ بتا رہے ہیں اپنے والد کو، فرما رہے ہیں کہ بابا جان آپ ترس نہ کھائیے، آپ ایسا کرو چھری کی نوک کو میری گردن کے اندر کسکے سے طاقت سے گھسول دو، طاقت لگاؤ اور نوک کو میری گردن کے اندر داخل کر دو، گھسول دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں کر رہا ہوں لیکن نہیں، گردن نہیں کٹ رہی ہے۔ اچانک سے ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پھینک دیا غصے کے مارے کہ کاٹ نہیں رہی ہے۔ تو چھری سے آواز آتی ہے کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم آپ ایک مرتبہ کہہ رہے ہیں کاٹ، اور اللہ 70 مرتبہ کہہ رہا ہے مت کاٹ، تو میں آپ کی مانوں یا اللہ کی مانوں؟ تو جب آنکھیں ابراہیم علیہ السلام ہٹے نا تو دیکھا ایک دمبا ذبح ہوا پڑا تھا۔ تو اس وقت سے یہ سنت ابراہیم علیہ السلام کی ادا کرنے کے لیے مسلمان قربانی کو کرتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا ہو رہی ہے، اور ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے اس کو کیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو اتنا پسند فرمایا، اتنا پسند فرمایا کہ ہر آنے والے شخص کے لیے امت محمدیہ میں جو صاحب استطاعت ہے اس پر واجب کر دیا کہ کرو، یہ میرے نبی ابراہیم علیہ السلام کی سنت
ایسی زندہ کرو کہ قیامت تک یہ چرچا ہونا چاہیے. کیوں؟ اللہ فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام چونکہ خلیل اللہ ہے نا، سب کچھ قربان کر دیا، اتنے بڑے امتحان میں کامیاب ہوئے، اللہ نے اتنا بڑا صلہ عطا فرمایا، قیامت تک کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے نام کو بلند و بالا فرما دیا. تو یہ ان کی سنت ادا ہوتی ہے. اور پھر اس سے دوسرا مقصد یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے اگر خون دینا پڑے، ذبح کرنا پڑے، تو وہ بھی ہم اللہ کے لیے کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. تو اور اس کے پیچھے بڑی مصلحتیں چھپی ہیں. انشاءاللہ کبھی وقت رہے گا اگلے جمعے کو تو بتاؤں گا. بہت زیادہ مصلحتیں اس کے پیچھے، مصلحت کیا ہے وہ میں انشاءاللہ پھر اگلی بار بتاؤں گا.